اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی زوجہ زلیخا کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جو دوست چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان کو تہہ دل سے شکریہ اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف میرے دوستو۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئیں۔ پھر دوسرے سال خواب میں دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں، مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے پیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت، ریاضت اور توجہ علی اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکم حکومت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کی قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھیں اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں،
اور معاذ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بربادی یقینی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے بارے میں بڑھتے ہیں دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف کو اب شاہ مصر بھی ہیں اس سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ قوم کی تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کی لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگواری زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ دوستو یہ تھا آج کا قصہ۔ یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا قصہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سچا واقعہ ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اللہ کا ایک پیارا سا نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔